صفحہ نمبر 374 374 توضیح القرآن آسان ترجمہ اور قرآن تشریحات کے ساتھ از مفتی محمد تقی عثمانی۔ سورۃ توبہ مدنی ہے اور اس میں 129 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ یہ وَاحْلَمُوا پارہ 10واں ہے اور سورت نمبر 9 ہے توبہ۔ سورت کا نام ہے توبہ۔ یہ وہ سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا ہوا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ مسلمانوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ اس صورت کو باقاعدگی سے نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ آج ہم نے صرف صورت کا تعارف کرانا ہے کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی۔ تو اسی بک میں صفحہ نمبر 372 سورۃ توبہ تعارف، یہ بھی مدنی صورت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ پچھلی صورت یعنی سورۃ انفال کا تکملہ ہے۔ غالباً اس لیے عام صورتوں کے برخلاف اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ نازل ہوئی نہ لکھی گئی، اور اس کی تلاوت کا بھی قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص پیچھے سورۃ انفال سے تلاوت کرتا چلا آ رہا ہو اسے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس سورت سے تلاوت شروع کر رہا ہو تو اس کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور بعض لوگوں نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کی بجائے کچھ اور جملے پڑھنے کے لیے بنا رکھے ہیں، وہ بے بنیاد ہیں۔ اوپر جو طریقہ لکھا گیا ہے وہی سلف الصالحین کا طریقہ رہا ہے۔ یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ ڈالا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس سے حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی، اور شروع میں معمولی عظیمیت کے بعد مسلمانوں کو اس میں بھی فتح ہوئی۔ اس جنگ کے بعض واقعات بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، ان کے دل سے اسلام کے خلاف ہر رکاوٹ دور ہو گئی اور وہ جوک در جوک مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئے، اور اس طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دے دیا گیا۔ اصل منشا تو یہ تھا کہ پورے جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت میں نہ رہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جزیرہ عرب میں 2 دین باقی نہ رہنے پائیں۔ موطا امام مالک کتاب الجامع مسند احمد میں لکھا ہے۔ لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار فرمایا گیا۔ سب سے پہلے ہدف یہ مقرر فرمایا گیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے۔ چنانچہ جو بچے کھچے بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک اسلام کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کے احکام دیے گئے ہیں، اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس ہدف کے پورے ہونے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، لیکن آپ نے اس کی وصیت فرما دی تھی، جیسا کہ آیت نمبر 29 کے تحت اس کی وضاحت آنے والی ہے۔
اس سے پہلے روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے۔ اس صورت کا بہت بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ منافقین کی معاندانہ کارروائیاں مسلسل جاری تھیں۔ اس صورت میں ان کی بدعنوانیوں کو بھی تشت ازبام کیا گیا ہے۔ اس صورت کو سورت توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورت برات بھی۔ برات اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان اصحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی اس غلطی پر توبہ کی تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھتا ہے، خود بھی قرآن پڑھتا ہے، خود بھی قرآن سنتا ہے، خود بھی قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کی قبروں کو منور کرے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اس قرآن کی اس صورت کو پڑھیں اور سبق حاصل کریں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔